سال 2025 اگرچہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن یہ سال پاکستان کے لیے بہت لکی ثابت ہوا۔ عالمی منظر نامے پر پاکستان کی واپسی کا یہ سال سمجھا جا رہا ہے، گردانا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یا کوئی پاکستانی میڈیا بھی نہیں لکھ رہا، نہیں کہہ رہا، بلکہ عالمی جرائد، عالمی اخبار، عالمی میڈیا جو ہے وہ سال 2025 کو پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک لکی سال قرار دے رہے ہیں، بلکہ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس سال پاکستان جو ہے وہ عالمی منظر نامے پر انتہائی طاقتور اور انتہائی ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ جہاں عالمی میڈیا یہ لکھ رہا ہے، وہاں ہمیں کریڈٹ جو ہے وہ بھارت کو دینا بنتا ہے۔ اگر مودی رجیم پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرتی، پاکستان پر یوں چڑھائی نہ کرتی، پاکستان کے خلاف یوں سازشیں نہ کرتی، تو شاید ہمیں دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کا موقع نہ ملتا۔ مئی کے مہینے میں جو کچھ ہوا، اور خصوصاً 6 اور 10 مئی کے یہ جو 4-5 دن ہیں، یہ انتہائی جو ہے کارگر ثابت ہوئے پاکستان کی عالمی منظرنامے پر واپسی کے لیے۔ پاکستان نے دنیا کو باور کرایا کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے ہمتن گوش ہیں، ہم اور ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ بھارت کی کیلکولیشن جو ہے وہ الٹی پڑ گئی۔ بھارت سمجھتا تھا، اس کا میڈیا پروپیگیٹ کرتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے، پاکستان جو ہے وہ ہم سے اب لڑائی نہیں کر سکتا، اس میں اتنی اب طاقت نہیں بچی۔ وہ ایک ان کی مس کیلکولیشن تھی، اور اسی مس کیلکولیشن کے نتیجے میں انہوں نے جارحیت کی۔ لیکن پھر پاکستان کا جو رسپانس تھا، اس نے پوری دنیا کو، انڈیا کو تو شاک لگا ہی لگا، انڈیا کو تو شکست ہوئی، انڈیا نے تو مطلب جو اس کو ساتھ ہونا تھا وہ ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ لیکن عالمی منظر نامے پہ دنیا، اقوام عالم جو ہے وہ حیران و پریشان رہی۔ اچھا، یہ پاکستان ہے، پاکستان تو واقعی ناقابل تسخیر ہو گیا۔ دنیا اب پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، دنیا اب پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ہماری جو قومی قیادت ہے، جس میں دونوں پولیٹیکل قیادت کو بھی جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عسکری قیادت، اور خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں، ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا تو بنتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو امیج ہے وہ عالمی منظر نامے پر ایک دفعہ پھر سے اجاگر کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، عالمی میڈیا اب کیا لکھتا ہے۔ عالمی میڈیا آپ برطانوی جرائد کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں کسی ایک کا، میں دی ڈپلومیٹ کا یا دی اکانومسٹ کا، الجزیرہ کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن میڈیا کی آپ ساری رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، خصوصاً مئی سے لے کر اب تک جو کچھ وہ کر چکے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی چونکہ جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو ایئر اینڈر ایک انالیسس کیے جاتے ہیں، تمام اخبارات، جرائد اور انٹرنیشنل جو عالمی جو میڈیا ہے ان کی جانب سے ایئر اینڈر جو انالیسس ہوتا ہے کہ اس ملک اس سال کون سا ملک کی کیٹیگری کیا رہی، کون سا ملک کس طریقے سے رہا، تو اس میں پاکستان کے بارے میں تمام جرائد اب یہی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی منظرنامے پہ ایک طاقتور ترین ملک بن کر ابھرا ہے، اور پاکستان کا اب جو تشخص ہے وہ ورلڈ وائڈ اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جہاں پہ بات ہو رہی تھی ایون کہ ملٹی پولرٹی، کثیر قطبیت، یعنی کہ میں جنرل عاصم منیر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ امریکی جریدے نے لکھا ہے، اور ایون کہ برطانوی جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی یہ رپورٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو ہے وہ ملٹی پولر جو فارن پالیسی ہے وہ پاکستان کو انہوں نے دی ہے، اور وہ تمام ممالک کے ساتھ، اور خصوصاً جو طاقت کے توازن جو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، اور جو خصوصاً آج آپ کہہ لیں کہ جو طاقت کے مراکز سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ واشنگٹن ڈی سی ہو، چاہے وہ ماسکو ہو، چاہے وہ بیجنگ ہو، تو دنیا میں تو یہ 3 بڑے ملک ہیں، تو ان تینوں کے درمیان جو بیلنس انہوں نے کریٹ کیا ہے، اور ان تینوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دینا بنتا ہے، اور انہی کی بدولت آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں،
آپ فیلڈ مارشل کی اپنی اگر چیزوں کو دیکھ لیں کہ وہ کبھی جارڈن میں، کبھی انڈونیشیا میں، کبھی دبئی میں، اچھا کبھی قطر میں وفود بھیجتے ہیں، کہیں پہ خود جاتے ہیں، کہیں پہ وفود بھیجتے ہیں، کبھی واشنگٹن ڈی سی میں، تو آذربائیجان، ترکی، یہ سارے ممالک اگر آپ دیکھیں، اور میں جو ہے یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ خصوصاً انڈین میڈیا جو ہے وہ جو انڈین میڈیا پورٹرے کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ مسلم ورلڈ کی ڈیفنس شیلڈ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور مسلم ورلڈ کو پھر سے وہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا جو ہے دفاع جو ہے اس کی ذمہ داری پاکستان پر دے رہے ہیں، پاکستان کو سونپ رہے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے سعودی عرب جاتے ہیں تو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین جو قومی اعزاز ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دیا جاتا ہے، پھر دبئی میں ان کو اس طریقے کا اعلیٰ ترین ایوارڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ کبھی ایک وقت تھا جب سعودی عرب نے مودی کو وہ اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا تھا، اس ٹائم پاکستان میں یہ بات بڑی گردش کرتی تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اب کیا اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ازلی دشمن جو ہے مودی کو جو ہے وہ سعودی عرب اتنا نواز رہا ہے اور اس کو قومی اعزاز دے رہا ہے۔ لیکن اب اگر دیکھیں کہ پورا جو سسٹم ہے، پوری جو منظر نامہ ہے وہ یکسر کیسے تبدیل ہوا کہ وہ انڈیا جو سعودی عرب کی قربت میں چلا گیا تھا، آج وہ انڈیا سعودی عرب کے کہیں پاس بھی نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کا جو ہے وہ مشترکہ دفاع کی ذمہ داری، یعنی کہ پاکستان کو سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری ملی، اور وہ اعلیٰ ترین قومی اعزاز جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملا۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس وقت جو بھی صورتحال چل رہی ہے، جو عالمی جغرافیائی سیاست ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ بلکہ آپ کہیں جو نیو ورلڈ آرڈر ایمرج ہو رہا ہے اس میں پاکستان کو انتہائی اہمیت حامل ہے۔ صرف یہ نہیں، دیکھیں دنیا میں بھی دو ٹائپ کے نیو ورلڈ آرڈر ہیں، ایک جسے آپ یونیپولر ورلڈ آرڈر کہہ رہے ہیں، لیڈ بائی ویسٹ ہے، مغرب ہے، جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو ہے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی جو اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں یونیپولر ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں، جس کو جو ہے پروپرائٹر جس کے جو ہیں وہ بیجنگ اور ماسکو ہیں۔ تو پاکستان دونوں ورلڈ آرڈر میں اپنی ترتیب کے ساتھ اور اپنے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ماسکو میں دیکھیں یا بیجنگ میں دیکھیں تو پاکستان کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں، اور واشنگٹن میں دیکھیں تو بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے ہمارے بغیر ورلڈ آرڈر ہی قائم نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، پاکستان کے بغیر اب ورلڈ آرڈر قائم بھی نہیں ہے، چاہے یونیپولر ورلڈ آرڈر ہو چاہے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہو، دونوں ورلڈ آرڈرز کے اندر پاکستان کی اپنی ایک خصوصی اہمیت بن چکی ہے۔ لیکن ہم چونکہ خطہ جاتی انضمام پر جو ہے ہماری توجہ فوکس ہے، تو ہم جو ہے وہ نیچرلی جو فٹ ہوتے ہیں وہ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر میں فٹ ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کے ساتھ یا ان جو طاقتیں ملٹی پولر ورلڈ آرڈر میں شامل ہیں ان کے ساتھ ہماری قربت کچھ زیادہ ہے، لیکن ہم جو ہے وہ دوسروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چین اور امریکہ دونوں اگرچہ انٹرنیشنل محاذ پہ ہمیں رائیول نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان میں دونوں جو ہے وہ ان کے مفادات جو ہیں وہ مشترکہ ہے، یعنی کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہم بیلنس ایسا ہم نے کریٹ کیا ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کو اپنا ایک بہترین الائے کے طور پر دیکھ رہا ہے، تو چین بھی پاکستان کو اپنا ایک نیچرل قدرتی اتحادی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی قومی قیادت کو اور خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عالمی میڈیا میں میڈیا جو ہے وہ پاکستان کو عالمی منظرنامے پر جو ہے وہ ایک انتہائی پاورفل اور ذمہ دار ریاست کے طور پر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور یوں یہ 2025 جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی جو ہے وہ لکی سال ثابت ہوا ہے۔ جی